کیونکہ آپ لوگ اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ. میں تو ڈر گیا تھا 2 بج رہے کیا کرتے ہیں. اچھا سن رہے تو اور ایک جملہ سنا دیتا ہوں, سنیے سمجھے کے ساتھ. نام محمد نے مسلمان بنایا ہے. اب جو دواخانے میں ہم پیدا ہوئے وہ دواخانے میں اور ایک بچہ بھی پیدا ہوا, اس کو کہہ رہے ہیں کافر, ہم کو کہہ رہے ہیں مسلمان. اس کو کافر کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس کے کان میں نام محمد کی صدائیں بلند نہیں کی گئی. اور ہم کو مسلمان اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے کان میں نام محمد کی صدائیں بلند ہو رہی ہے. اب دیکھو ہم کلمہ نام محمد سنتے ہی مسلمان ہو گئے. بہت خوب. اب بعض لوگ جوانی میں مسلمان ہوتے ہیں, اب تک کافر تھا, اب تک 20 سال کا ہو گیا کافر تھا. دوستوں کی صحبت ملی, اسلامی ماحول ملا, علماء کے بیانات سنا, دین کی کتابیں پڑھا تو مسلمان ہونا چاہا. بڑی نفیس گفتگو آپ کو سمجھا رہا ہوں, ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ ذرا غور کرو, 20 سال کا نوجوان مسلمان ہونا چاہتا ہے, 40 سال کا جوان مسلمان ہونا چاہتا ہے, 70 سال کا بوڑھا مسلمان ہونا چاہتا ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, جب وہ مسلمان ہونے کے لیے ہماری مسجد میں ہمارے مولانا صاحب کے پاس آئے گا, آ کر کہے گا مولانا صاحب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, تو مولانا صاحب اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ میاں جاؤ جا کر تم مسجد میں 4 رکعت نماز پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ گے. یہ کوئی نہیں کہے گا. ارے یار چھوڑ دو نا بس, بہت ایک پنکھے کی وجہ سے پوری تقریر خراب کر دے رہے تم. بیٹھ رہے بھائی, مسئلے کو سمجھو. کوئی اس کو یہ نہیں کہے گا جائے جوان مسلمان ہونا چاہتا ہے تو 4 رکعت نماز مسجد میں پڑھ لے مسلمان ہو جائے گا. کوئی یہ نہیں کہے گا جا کعبے کا طواف کر لے مسلمان ہو جائے گا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ قرآن کی ایک سورت پڑھ لے مسلمان ہو جائے گا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ انتظار کر رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کے روزے رکھ لے مسلمان ہو جائے گا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ عمرہ کر لے مسلمان ہو جائے گا. کوئی یہ بھی نہیں کہے گا جا ختنہ کر لے مسلمان ہو جائے گا. مسلمان ہونے کا تعلق نہ 4 رکعت سے ہے, نہ کعبے کے طواف سے ہے, نہ قرآن کی تلاوت سے ہے, نہ رمضان شریف کے روزوں سے ہے, نہ مسلمان کی ختنہ سے ہے. پھر ہم نے پوچھا مسلمان کب جوان ہونا چاہتا ہے کیسا ہو گئے؟ تو کہا جا نہا دھو کیا. بولے کیا مولانا نہانا دھونا مسلمان؟ بولے نہیں تجھے پاک کیا جا رہا ہے, تیرے جسم سے ناپاکی کو دور کی جا رہی ہے. اچھے کپڑے پہن گیا, مسجد کو آیا, نہا دھو کے آیا, 150 روپے کا کرتا پیجامہ پہن کے آیا. امام صاحب بولے چل سامنے بیٹھ جا, بٹھا دیا. امام صاحب پڑھانے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. امام صاحب نے کہا چل آگے پڑھ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. سبحان اللہ. بولے مولانا صاحب میں ابھی وحدہ لا شریک لہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, اللہ پڑھ لیا, لا الہ پڑھ لیا, وحدہ لا شریک لہ پڑھ لیا. اب میں یہ محمد نہیں پڑھتا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. مولانا بولے نکل جا, جہاں تھا وہیں اچھا ہے, تو یہاں نہیں چل سکتا. بات سمجھے؟ بولے مولانا اللہ کا نام پڑھ رہا ہوں. بولے میں بھی اللہ کا ایک بنایا ہوا قانون پڑھا رہا ہوں. وہ جو اللہ کا نام ہے یہ اسی کا بنایا ہوا قانون ہے, یہ کسی ملا کا قانون نہیں ہے.
یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, آگے میں جو پڑھا رہا ہوں محمد الرسول اللہ پڑھ. بولے مولانا اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں, وہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے. اب میں محمد کی بات کیوں کروں, میں صرف اللہ کی بات کروں گا. تو کہا بابا تو چلے جا, جہاں تھا وہیں اچھا ہے, تو یہاں نہیں چل سکتا, یہاں چلنا ہے تو دامن محمد کو پکڑنا پڑے گا. دامن محمد کو پکڑنا پڑے گا, نبی کی غلامی میں آنا پڑے گا, پیارے محمد سے الفت و محبت کا رشتہ نبھانا پڑے گا, سرکار کی غلامی کرنا پڑے گا, مصطفیٰ کی اتباع و اطاعت میں آنا پڑے گا. کہے گا بابا سن تو یہاں نہیں چل سکتا, چلے جا. بولے مولانا میں ایک بار نہیں, لا الہ الا اللہ 1000 بار پڑھنے کے لیے تیار ہوں. تو جواب ملا 1000 بار نہیں, اگر تم مرے تک بھی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا, تب بھی تو مسلمان نہیں ہو سکتا. مسلمان ہونے کے لیے جہاں تو وحدہ لا شریک پڑھے گا, وہاں پیارے محمد کی رسالت و عبدیت کی گواہی بھی تجھے دینا پڑے گا. جب تو لا الہ الا اللہ کہے گا, سچے دل سے ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ کہہ دے, مسلمان ہو جائے. واہ واہ واہ, بہت عمدہ, بہت عمدہ سر. میرے بھائی پیدا ہوئے نام محمد سنے تو مسلمان ہوئے, جوان ہوئے جب مسلمان ہونا چاہے تو نام محمد پڑھے تو مسلمان ہوئے. سبحان اللہ, بہت خوب. نام محمد پڑھے تو مسلمان ہوئے. میرے پیارے بھائی, نبی کے بغیر نہ ایمان ہے, نبی کے بغیر نہ اسلام ہے, نبی ہی سب کی جان ہے. نبی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. جی جی, خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہ دیکھو, یہ تو دنیا ہو گئی, پیدا ہوئے نام محمد سنے مسلمان ہو گئے. بے شک, بے شک. جی, مرتے وقت اگر پیارے نبی کا نام لے کر مر گئے تو ایمان پہ خاتمہ ہوا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. نام محمد لے کے مر گئے, خاتمہ بالایمان, ایمان پہ خاتمہ ہوگا. اچھا اور ایک بات دیکھ لو, اللہ کا قانون بھی کیسا ہے. پوری زندگی آپ بزنس کر کے جا رہے ہیں, تجارت کر کے جا رہے ہیں, ملازمت کر کے جا رہے ہیں, خدمت کر کے جا رہے ہیں, پوری زندگی آپ جو ہے گھر بنا کے جا رہے ہیں, پوری زندگی آپ جو ہے گاڑیاں خرید کے گاڑیوں میں شوق کر کے جا رہے ہیں, لیکن خبر میں جانے کے بعد تجارت کا سوال پہلے نہیں ہو رہا, جی, ملازمت کا سوال پہلے نہیں ہو رہا, کاروبار کا سوال پہلے نہیں ہو رہا. پہلے سوال کیا ہو رہا, من ربو کا, تیرا رب کون ہے, ماں دینو کا, تیرا دین کیا ہے. جب رب کی بات ہو گئی, دین کی بات ہو گئی تو سوال ختم ہونا چاہیے تھا, لیکن رب کہہ رہا ہے نہیں نہیں میرے بندے, صرف تجھ سے اب تیرے رب کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, صرف تجھ سے تیرے دین کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, اب آ میرے بندے تجھ سے تیرے مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا جائے گا, پیارے محمد کے بارے میں پوچھا جائے گا. بتا بتا, ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ خبر کا تیسرا سوال ہے. ما کنت تقول, کیا کہتا تھا, فی ھذا الرجل, اس ذات اقدس کے بارے میں جو تیری خبر میں جلوہ گر ہے, اور جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے خود بتائیں گے سرکار کا نام, فرشتے خود سرکار کی ذات اقدس کا جلوہ دکھائیں گے, دیدار کرائیں گے, اور پوچھا جائے گا بتا یہ جو جلوہ تو دیکھ رہا ہے اس ذات اقدس کے بارے میں تیرا کیا خیال تھا, کیا کہتا تھا جب تو زمین کے اوپر تھا. تو پتا کیا چلا, زندگی بھی نبی کے بغیر نہیں, خبر بھی نبی کے بغیر نہیں, خبر میں بھی نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا,
خبر میں بھی سرکار کے تعلق سے سوال ہوگا. اور اب سن لو، ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. جب یہ سوال ہوگا، اتاہ ملکان، اس میت کے پاس دو فرشتے آئیں گے، فیقولان، وہ دونوں کہیں گے کہ ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتا اس ذات اختص کے بارے میں کیا کہتا تھا جو تیری ذات جل قبر میں جلوہ گر ہیں، جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ قبر والا، قبر میں لیٹنے والا کہے گا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. ماشاءاللہ. تو اب حدیث پاک ہے، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، قبر میں اس سے کہا جائے گا فَنَظَرَ إِلَىٰ مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، دیکھ دوزخ کی طرف، دوزخ میں تیرا یہ مقام، قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، لیکن تو نے پیارے مصطفیٰ کو پہچان لیا ہے، اس لیے اب تیرا مقام دوزخ سے نکال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں منتقل کر دیا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، اب تیرا مقام جنت میں تبدیل کر دیا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منتقل کر دیا گیا. تو پیارے بزرگوں اور دوستوں، پتہ کیا چلا؟ جنت بھی ملنے والی ہے تو پیارے محمد کے صدقے میں ملنے والی ہے. سبحان اللہ. سرکار ہماری جان ہے، حضور ہمارا ایمان ہے، حضور کے بغیر کوئی چارہ نہیں چلے گا، نہ دنیا میں چلنے والا ہے نہ آخرت میں چلنے والا ہے. اس لیے میرے پیارے نوجوانوں، نبی کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے کا نام سنیت ہے. نبی کو چاہتے رہو، نبی کو چاہتے رہو. اب ایک اور دلیل سن لو، اس کے بعد میں اپنے موضوع پر آ جاتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن اچھی طرح تیار ہو جائے. بس ایک دلیل سن لو نوجوانوں، تاکہ ایمان تازگی کی طرف لوٹ جائے. کہ دیکھو، ایک بار سرکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے، با ادب بیٹھے ہوئے، زانو ادب بیٹھے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر بتاؤ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ میں آپ سے ایمانداری سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، حضرت عمر کے لیے کوئی نماز کی کمی تھی؟ جی نہیں، جی نہیں. کوئی روزوں کی کمی تھی؟ نہیں. کوئی تقوی کی کمی تھی؟ نہیں. کوئی تلاوت کی کمی تھی؟ نہیں. ارے وہ تو سارے متقیوں کے امام ہیں، سارے نیکوکاروں کے شہنشاہ ہیں. ارے اللہ نے انہیں پیدا ہی کیا نیکی کرنے کے واسطے، وہ سارے پرہیزگاروں کے سردار ہیں. دنیا میں جتنے اچھے ہیں سب اچھوں کو حضرت عمر کا فیضان ہے. ایسی جلیل القدر ذات، ان کو سامنے بٹھا کر رسول اللہ سوال کر رہے ہیں، عمر بتاؤ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، تمہارے دل کا کیا حال ہے؟ مطلب کیا چلا؟ نماز پڑھنے کے بعد بھی محبت کا پیمانہ دیکھا جائے گا، سبحان اللہ. روزہ رکھنے کے بعد بھی محبت رسول کی ٹیسٹنگ کی جائے گی، زکوٰۃ دینے کے بعد بھی عشق رسول کا پیمانہ جھلکنا چاہیے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، نوجوانوں جواب سنو توجہ کے ساتھ، عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنے بیوی بچوں کے بعد، اپنے کاروبار و تجارت کے بعد اور اپنی جان کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں. یعنی کہ آپ سے زیادہ اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتا ہوں، آپ سے زیادہ کاروبار و تجارت سے محبت کرتا ہوں، آپ سے زیادہ آقا میں اپنی جان سے محبت کرتا ہوں، اپنے آپ سے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نوجوانوں کان کھول کر سنو، آقا نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، کامل نہیں ہوا، تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا، تمہارا ایمان کمال کے درجے کو نہیں پہنچا.
جیسے ہی سنے حضرت عمر پر لرزہ کاری ہوگا، کانپنے لگے، اللہ اکبر، ابھی میرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ یہ سن کر حضرت عمر کانپنے لگے، رونے لگے، لرزہ کاری ہوا۔ رسول اللہ نے جھٹ سے ان کو اپنے قریب کھینچا، اپنے سینے اقدس سے لگایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لگا کر اپنی نبوت کا فیض ان کو عطا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سامنے بٹھایا، بٹھا کر پوچھا، ہے عمر بتاؤ اب تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے، اب تمہارے دل میں میری محبت کتنی ہے؟ تو حضرت عمر اب عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنے کاروبار و تجارت سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ ابھی بھی آپ سے زیادہ اپنی جان کی، اپنے آپ کی محبت میرے دل میں۔ سبحان اللہ، نبی پاک نے کہا، عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ وقت بات، حضرت عمر کو بول رہے ہیں، میرے بھائی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، جی کوئی ٹائم پاس نہیں ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے۔ جو ظالم قوم آج نبی کے علم غیب کا انکار کر رہی ہے، ظالموں جو اپنے آپ کو نبی کے برابر یا نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہو، کان کھول کر سنو رسول اللہ کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں، عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمر کو دیکھا کہ آپ پر لرزہ طاری ہوا، آپ پھر سے رونے لگے۔ حضرت عمر کو حضور نے پھر سے اپنے قریب کھینچا، اپنے سینے اقدس سے لگایا اور اپنے باطنی روحانی سیف سے حضرت عمر کو سرفراز کیا، پھر سامنے بٹھایا، بٹھا کر پوچھا، اے عمر بتاؤ اب تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے، یا رسول اللہ، قسم رب ذوالجلال کی، اپنے کاروبار سے زیادہ، اپنی تجارت سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے آپ سے زیادہ، کائنات کی ہر شے سے زیادہ عمر اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اب رسول اللہ نے فرمایا، عمر اب آپ کا ایمان مکمل ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کائنات کی ہر شے سے زیادہ نبی سے محبت کرنے کا نام ایمان۔ ایمان ہے، ذرا زور سے بولیے، ایمان ہے، ایمان ہے میرے بھائی۔ حضور ہے تو سب ہے۔ جی ساری کائنات اللہ نے، ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، سب اللہ نے بنایا ہے۔ کائنات میں جتنی شے ہے سب اللہ نے بنائی ہے، لیکن اب ایک مسئلہ سن لو، اللہ نے اپنے لیے صرف حضور کو بنایا، اپنے لیے صرف حضور کو بنایا، اور حضور کے لیے پوری کائنات کو بنایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کے لیے پوری کائنات کو بنایا۔ بس میں محشر سجے گا مصطفیٰ کے لیے، واہ واہ، ہم کو دنیا میں بھیجا گیا مصطفیٰ کے لیے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا، واہ، سب کچھ ان کے لیے ہے، بس اپنی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔